اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جو اللہ نے دریا میں راستہ بنا دیا اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکل جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت جب نکلے تو دریا کے کنارے پہنچے تو دریا سے راستہ نہیں مل پا رہا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سواری چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کو سواری مل جائے گی۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے زیادہ سفر بھی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یہ بھی مل جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام سے کئی سوالات کرنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام مسکراتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ بنی اسرائیل کی گویا کی طرح سوال کیے جا رہا ہے۔ عرض نے صحابہ کرام نے یا رسول اللہ وہ کیا تھی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گویا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے تو راستہ نہیں مل پا رہا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تم یہاں سے ہجرت کر کے جاؤ تو میری لاش کو ساتھ لے کر جانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارکہ کہاں ہے اس وقت؟ تو فرمایا کہ اس وقت آپ کی قبر مبارکہ زمین سے پار ہو چکی تھی، کسی کو خبر نہ تھی۔ لیکن فرمایا بوڑھیا جو زمین کو رکھتی ہے وہ بوڑھیا کو اس بات کا علم ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ فرمایا کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بوڑھیا کے پاس چلو۔ جب بوڑھیا کے پاس پہنچے تو بوڑھیا نے کہا کہ میری دو شرطیں۔ کہا کیا شرط ہے بوڑھیا کا؟ کہا میری شرط یہ موسیٰ علیہ السلام جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے آپ کی بات مانی۔ کہا دوسری کیا شرط ہے؟ کہا دوسری شرط یہ کہ جنت میں جس درجے پر آپ رہو گے اس درجے پر میں بھی رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام بوڑھیا کی بات مان لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھیا کی بات مان لی اور پھر بوڑھیا اللہ کو لے کر چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارکہ دکھائی۔ فرمایا آپ کی لاش کو لے کر جب چلے تو از خود راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام دریا میں اپنا ہانسا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں ہانسا مارا تو راستہ بن گیا۔ فرمایا دیوار کی طرح 12 راستے بن گئے۔ اب بنی اسرائیل کہنے لگے کہ کیا معلوم برابر والے ہلاک ہو گئے ہو؟ اللہ کو حکم ہوا کہ درمیان میں جو دیواریں بن گئی تھی پانی رک گیا تھا اپنی جگہ، فرمایا وہاں روشندان اور کھڑکیاں بن گئی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزر رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس اثنا میں فرعون کو جب پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے پار ہو رہے ہیں اور فرعون اور آپ اپنے لشکر کو لے کر آپ کے پیچھے ہو گئے، ذرا حال کے جب دریا کے اس کنارے پہنچنے لگا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام اس نے بھی اپنا لشکر اور اپنا گھوڑا فرعون نے دریا میں ڈال دیا کہ گویا جس طرح انہیں راستہ ملا ہوا ہے اسی طرح ہم بھی اس راستے سے پار ہوں گے اور انہیں مزید گرفتار کر لیں گے۔ اور بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی اور کہنے لگی اب پھر ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم ڈھائے گا۔ لہذا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ فکر مت ہو، پریشان نہ ہو، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ فکر مت ہو،
تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا فرعون جیسے ہی اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے اندر داخل ہوا موقع پہ اللہ کے حکم سے دریا کا پانی آپس میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اس کے لشکر کو تمام کے تمام کو ہلاک کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ تو اللہ اکبر، یہ وہ رب ذوالجلال جو راستہ دریا میں بنا سکتا ہے، تو مسلمانوں جو نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ہر امتی کی سفارش کروں گا، رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی کو دعا عطا کی، ہر نبی کو ایک دعا عطا کی، اور جب ضرورت پڑی تو اس نبی نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دعا عطا کی، اور میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لیے آخرت کے لیے موقوف کر رکھا ہے۔ کل روز محشر میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا، اور میری سفارش کو میری گناہگار امت کے حق میں قبولیت عطا فرما کر داخل جنت فرمائے گا۔ اور یہ شفاعت فرمایا میں اللہ کے حکم سے کروں، اللہ اکبر، یعنی ہر ایک کی اس کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر فرمایا گیا اللہ کی بارگاہ میں آ کر انسانات دراز کریں گے، اللہ کریم فرمائے گا اے محبوب مانگو، سوال کرو، کیا چاہتے ہو؟ فرمایا آپ کی بارگاہ میں آپ کی امت کی سفارش فرمائیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبولیت عطا فرما کر فرمایا اللہ تعالیٰ داخل جنت فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عزت عطا کیا کہ اپنی گناہگار امت کی کل قیامت کے روز شفاعت فرما کر داخل جنت فرمائیں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ہر سنت سے پیار محبت کی